راتوں میں بھی وہ خاص راتیں چل رہی ہیں جنہیں شبائے قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک رات کل چلی گئی ہے، ایک رات کل آنے والی ہے، ایک رات پرسوں آئے گی۔ ان راتوں کو ہلکے میں نہ لینا، ان راتوں کو سبک نہ سمجھو، آسان نہ سمجھو، یہ تقدیریں بدلنے کی راتیں ہیں۔ تم نے کل اعمال کیے، کل پھر کرو گے۔ سکون سے آئے، اے سی چلا ہوا تھا، بیٹھ کے اعمال کر لیے۔ ہاں بھائی، ایک جملہ کہوں گا، جو یہاں بیٹھ کے اعمال کرے گا نا، یہاں بیٹھ کے اعمال کرے، وہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ تم نے تو آسانی سے اعمال کر لیے، یہ سوچو علی کی بیٹیوں نے اعمال کیسے کیے۔ جزاک اللہ۔ زینب کی یتیمی کی راتیں ہیں، حسین کی یتیمی کی راتیں ہیں۔ تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ خدا تمہاری آوازوں پر رحم کرے۔ اب تک میں نے ہاتھ نہیں جوڑے، اب ہاتھ جوڑو۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اپنی آوازوں کو اتنا بلند کرنا کہ شام میں سوئی ہوئی زینب مطمئن ہو جائے۔ جب بات زینب کی آئی ہے نا، دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں بھائی دو بیٹیاں ہیں، ایک بڑی بیٹی ہے، ایک چھوٹی بیٹی ہے۔ بڑی بیٹی کا نام ہے زینب، چھوٹی کا نام ہے سکینہ۔ بڑی بیٹی کے باپ کا نام ہے علی اور چھوٹی بیٹی کے باپ کا نام ہے حسین۔ بڑی بیٹی پہ جو قیامت کی رات گزری وہ 21 رمضان تھی، اور چھوٹی بیٹی پہ جو قیامت کی رات گزری وہ شب عاشور تھی۔ مگر دو جملے ہیں، ایک وہ جملہ ہے جو بڑی بیٹی کے بڑے باپ نے کہا، ایک وہ جملہ ہے جو چھوٹی بیٹی کے باپ نے کہا ہے۔ بڑی بیٹی کا باپ پوری رات کہتا رہا، زینب جاگ نہ سونا، زینب جاگ، زینب آج کی رات نہ سونا۔ یہ بڑی بیٹی کا باپ کہہ رہا تھا، اور شب عاشور چھوٹی بیٹی کا باپ کہہ رہا تھا، سکینہ سو جا۔ اپنی آوازوں کو بلند کرو، یا امام زمانہ آئیے، اس مسجد میں بیٹھ کے آپ اس کا پرسہ دے رہے ہیں جس نے مسجد میں ضربت کھائی ہے۔ آئیے امام زمانہ آئیے، اپنے جد کا پرسہ لیجئے۔ بڑی بیٹی کا باپ کہہ رہا تھا، زینب جاگ۔ چھوٹی بیٹی کا باپ کہہ رہا تھا، سکینہ سو جا۔ جانتے ہو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بڑی بیٹی کا باپ تھا وہ جانتا تھا کہ زینب کے 18 بھائی ہیں، کل کی رات سلا دیں گے۔ مگر جو چھوٹی بیٹی کا باپ تھا وہ جانتا تھا کہ اگر آج سکینہ نہ سوئی تو کل کے بعد شمر کے تماچے سکینہ کو سونے۔ بڑی سخت رات ہے، بڑی سخت رات ہے، یہ بڑی سخت رات ہے۔ جانتے ہو کتنی سخت رات ہے؟ جانتے ہو یہ رات کتنی سخت ہے علی کے لیے؟ جانتے ہو اتنی سخت رات ہے کہ کبھی علی پاؤں پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں۔ درد پھیل رہا ہے، اس لیے کہ جب انسان زہر پیتا ہے نا، کسی انسان کو زہر دیا جاتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو تلوار تھی یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی۔ علی کا عالم کیا ہے؟ کبھی پاؤں پھیلاتے ہیں، کبھی پاؤں سمیٹتے ہیں۔ امام حسن نے حکیم کو بلایا، حکیم آیا، اس نے ایک دمبا ذبح کیا، ذبح کر کے علی کے شگاف میں رکھا، رگ کو اٹھایا، رو کے کہتا ہے، مولا رگ کا رنگ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ مولا نے کہا میں بتا کیا کہنا چاہتا، کہتے مولا اب آپ کے بابا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے،
اپنے بابا سے کہیں کہ وصیتیں کر لیں، نصیحتیں کر لیں۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بھی معلوم، مگر یہ بتا کوئی چیز ہے جو میرے بابا کو سکون دے دے؟ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی دوا؟ کہتا نہیں مولا کوئی دوا نہیں ہے۔ کہتے پھر کوئی تو ہوگا۔ کہتے مولا اگر آپ چاہتے نا آپ کے بابا کو تھوڑا آرام مل جائے ذرا سا، تو بس اتنا کیجئے کہ اپنے بابا کو تازہ دودھ پلا دیجئے۔ بس یہ بات پورے کوفے میں پھیل گئی کہ اگر علی کو کوئی سکون دے گا تو وہ دودھ ہوگا۔ ارے روایت کا جملہ یہ کہ کوفے کی ہر گلی سے یتیم بچے دودھ لے کر آ گئے، اے ہمارے والی، اے ہمارے والی۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اپنی آوازوں کو بلند کرو، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ امام نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو بلایا۔ ایک طرف علی کے بیٹے کھڑے ہو گئے، ایک طرف علی کی بیٹیاں کھڑی ہو گئیں۔ علی نے بیٹوں کو بھی وصیت کی، علی نے بیٹیوں کو بھی وصیت کی۔ جب وصیت ہو گئی نا، اب کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ مولا کائنات کے سر مبارک پہ ایک پٹی بندھی ہوئی، علی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے، ایک طرف بیٹے ایک طرف بیٹیاں۔ اچانک چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب چہرے کا رنگ متغیر ہوا نا، مولا حسین آگے بڑھے، پیشانی چوم کے کہتے ہیں بابا آپ نے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کامیابی کا نعرہ لگایا، بابا یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہتے ہیں اے حسین تیرا بابا دل میں دو ارمان لے کے جا رہا۔ بابا کیا ارمان ہے؟ کہتے ہیں میرے لال دل میں یہ ارمان ہے یہ سجدہ پورا ہو جاتا جو عبد الرحمن کی ضربت نے روک لیا۔ اچھا بابا دوسرا کوئی ارمان؟ کہتے ہیں دوسرا ارمان یہ وہ خطبہ پورا ہو جاتا جو میرا ساحل کے آنے کی وجہ سے رک گیا۔ علی خطبہ دے رہے تھے، ساحل آ گیا، علی نے خطبے کو روک دیا۔ کہتے ہیں یہ سجدہ اور وہ خطبہ یہ دو پورے ہو جاتے تو علی اور سکون سے جاتا۔ تاریخ کہتی ہے، خطیب آل محمد پڑھا کرتے تھے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے حسین آگے بڑھے اور بڑھ کے پیشانی چوم کے کہا بابا پریشان نہ ہوئیے، مطمئن ہو جائیے، میں وعدہ کرتا ہوں سجدہ ادا میں کروں گا۔ سمجھ گئے ہو نا بھائی؟ ماتم کر لو، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، خالی تم مچھلی پیٹرم میں نہیں بیٹھے، اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ ارے تمہیں کوفے کے ایک دروازے پہ ایک مجمع نظر آئے گا جو صرف آواز دے رہا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کی۔ تاریخ کہتی حسین آگے بڑھے، پیشانی چوم کے کہا بابا بابا میں حسین وعدہ کرتا ہوں، جسے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے، بابا میں وعدہ کرتا ہوں سجدہ ادا میں کروں گا، مگر بابا بابا یہ بھی وعدہ کرتا ہوں آپ نے سائے میں کیا میں دھوپ میں کروں گا، آپ نے دیس میں کیا میں پردیس میں کروں گا۔ بابا جب آپ نے سجدہ کیا کوئی زخم نہیں تھا، مگر بابا جب میں سجدہ کروں گا علی اکبر کی جوانی کا زخم، قاسم کے پامال لاشے کا زخم، عباس کے کٹے بازوؤں کا۔ بابا 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 میں ایسے سجدہ کروں گا کہ آپ نجف چھوڑ کے کربلا آ جائیں گے اور کہیں گے انبیاء آؤ دیکھو میرا حسین سجدہ کر رہا ہے، اولیاء آؤ دیکھو میرا حسین سجدہ کر رہا ہے، جنات آؤ دیکھو میرا حسین سجدہ کر رہا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرا حسین۔ قریب بلایا، پیشانی چوم کے کہا میرے لال تیرے باپ کو تجھ سے یہی امید تھی، میرے لال میں مصائب پڑھ چکا تم سن چکے، بس ایک جملہ جسے ماتم کرنا ہے وہ کر لے، اس کے بعد میں کوئی اور جملہ نہیں کہوں گا، میں ایک جملہ اور رو لیجئے گا آج کی رات۔ اچھا اس کے بعد مطمئن ہوئے اور پھر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے میرے لاڈلو، خطیب آل محمد پڑھا کرتے تھے، میرے لاڈلو سجدہ تو حسین ادا کرے گا، اب میرا وہ کون سا بیٹا ہے جو میرا خطبہ ادا کرے؟ نہیں سمجھے؟ اب وہ کون سا بیٹا ہے جو میرا خطبہ ادا کرے؟ تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کہ علی کا کوئی بیٹا آگے بڑھتا چادر سنبھال کے زینب آ گئی، اے بابا سجدہ ادا حسین کرے گا، خطبہ ادا
پہچان نہ پائے گا خطبہ دینے والا علی ہے یا زینب. باہیں پھیلائی آجا میری بچی آجا.